السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، آج ہم ایک ایسی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو صرف علم کی نہیں بلکہ دلوں کو زندہ کرنے والی کلاس ہے۔ یہ کلاس قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس ہے، یعنی ہم اس کتاب ہدایت کو سمجھنے جا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کوئی عام کتاب کا نام نہیں ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جسے پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے اور جسے سمجھنے والا اللہ کی مرضی کو پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیدھا راستہ پہچانیں، نیک بنیں، برائی سے بچیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر ہم صرف الفاظ پڑھیں گے لیکن معنی نہیں جانیں گے تو یہ ایسا ہے جیسے کسی کو خط ملا مگر وہ اسے کھولے ہی نہیں۔ یعنی آپ کو کسی نے، کسی محبت کرنے والے نے، کسی ہمدردی رکھنے والے نے، کسی مدد کرنے والے نے، کسی باپ نے، کسی بھائی نے، کسی بہن نے، کسی ماں نے کسی کو خط بھیجا لیکن اس شخص نے اس کو کھولا ہی نہیں۔ خط تو مل گیا، اس کو پہنچ گیا، ڈاکیہ لایا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، لیکن اس نے اسے کھولا ہی نہیں کہ اس نے اس میں اپنے محبت کے کیا تقاضے اور کیا باتیں اور کیا ضرورتیں اس میں لکھی ہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں۔ الحمدللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث آج اس کلاس کی بنیاد ہے، کیونکہ ہم یہاں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور آگے پہنچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق کیوں ضروری ہے؟ قرآن سے رشتہ کیوں ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ آج دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ضرورتوں کی ہر ساز و سامان ہے، موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ تمام ہیں، بنگلے ہیں، گاڑی ہے، عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ سکون نہیں ہے۔ اور سکون کیسے آئے گا؟ اس کا ایک ہی معاملہ ہے، اس کی ایک ہی بات ہے کہ سکون تو ایک ہی چیز میں ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں کہتی، یہ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں تمہیں سکون دے دوں گا۔ نہ کوئی بڑی بڑی کمپنیاں، نہ موبائل والے، نہ آئی فون والے، نہ لیپ ٹاپ، نہ کمپیوٹر، نہ نہ جو ہے آرائش اور بلڈنگز والے، نہ گھومنے کے لیے کوئی ٹور لے جاتے ہیں وہ ٹور والے کہ ہم آپ کو سکون دے دیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے، ایک ایک جو اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون کا دعویٰ کرنے والا، سکون دینے والی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر سے ہے، قرآن سے ہے۔ قرآن دراصل ایک اللہ کی یاد ہے، اس کی فریاد ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اصل میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے اور ہمیں سکون عنایت کرتا ہے، ہم سکون میں آ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا ہر میوزک
ایک وقتی طور پر 1-2 سیکنڈ تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب اسے دوبارہ سنتے ہیں تو آپ کو کوئی مزہ نہیں آتا ہے، کوئی اچھا نہیں لگتا ہے۔ 4-5 بار کوئی چیز، کوئی غزل، کوئی قوالی، کوئی بات آپ پڑھ لیں گے، سن لیں گے، اس کے بعد آپ کا وہ سکون نہیں آتا۔ لیکن قرآن کو آپ خالی الحمدللہ رب العالمین ہی کہیں گے تو اندر سے ایک بڑا ایک سکون، ایک اطمینان آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اب تفسیر کی یہ کلاس ہمیں 3 نعمتیں عطا کرے گی۔ پہلی نعمت کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے کا ہمیں موقع ملے گا۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے تو اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت کا احساس ہوگا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسری نعمت وہ ہے زندگی بدلنے کی رہنمائی ہمیں ملے گی، کہ تفسیر ہمیں سکھائے گی، یہ قرآن مقدس کی باتیں ہمیں سکھائیں گی کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، بحیثیت ایمان والا، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومنہ ہماری زندگیاں کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کن راستوں سے بچنا ہے، ان کن راستوں کو اختیار کرنا ہے، کن راستوں سے اپنی گاڑی کو لے جانا ہے اور کن راستوں سے اپنی گاڑی کو بچانا ہے۔ جب ہم سفر پر نکلتے ہیں تو ہمیں معلوم اگر چل جائے کہ یہ راستہ خراب ہے تو ہم اپنی گاڑی کو اس راستے پر نہیں ڈالتے۔ تو یہی راستہ ہمیں قرآن مقدس بتائے گا کہ کون سا راستہ بہتر ہے، کن راستوں پر اپنی راہ کو ہموار کرو اور کن راستوں سے اپنی راہ کو روکو۔ یہ رہنمائی کی نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ اور تیسری جو نعمت ہے وہ ہمیں ملے گی کہ دل کی روشنی، دل روشن ہو جائے گا، سکون اور اطمینان ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، ہمیں اپنی زندگیوں میں روشنیاں نظر آئیں گی۔ قرآن دل کے رنگ کو صاف کرتا ہے، گناہوں کی سیاہی کو مٹاتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ جب کوئی بندہ یا بندی قرآن کو کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ میرے فلاں کلام کو سمجھنے کے لیے آیا ہے، اسے اپنے رحم و کرم سے ڈھانپ لو اور اس کے دل میں ہدایت کا نور بھر دو۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ کلاس صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دلوں کو اللہ کے قریب لانے کے لیے ہے۔ ہم سب اس کلاس میں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم صرف قاری نہ رہیں بلکہ قرآنی انسان بھی بن جائیں۔ اب لوگ ابھی تک تجوید سے قاری بننے کے لیے آتے تھے، اب تفسیر سے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے بھی آئے ہیں، تاکہ صرف آپ قاری نہ رہیں بلکہ قرآنی انسان بھی بن جائیں۔ آج یہ کلاس ہمیں قرآن کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کا درس ہمیں دے گی۔ ہم اس میں پڑھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے، تو قرآن کا خلاصہ ہے، ایمان کا پیغام ہے اور دعا کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلاس کے ذریعے سے قرآن کا نور، ایمان کی مٹھاس اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم قرآن مجید کی سب سے عظیم، سب سے پیاری اور سب سے جامع سورت کا درس پڑھیں گے، جسے ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے براہ راست گفتگو کے انداز میں نازل فرمائی ہے، یعنی ایسے نازل فرمائی ہے اللہ خود بات کر رہا ہے اور بندہ اور اللہ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، بلکہ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، یہ پہلی مکمل سورت ہے جو قرآن مقدس کے پورے 114 سورتوں کی خلاصے کی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب کا مطلب کیا ہے کہ کتاب کی ماں،
یعنی پورے قرآن کی ماں بھی اسے کہا گیا ہے، کیونکہ سارا قرآن کا سارا پیغام اس کے اندر سمیٹ آیا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، آپ چاہیں تو نوٹ کرتے چلیں گے۔ اسے ام الکتاب، یہ پہلی مکمل صورت ہے جو پورے قرآن کے خلاصے کی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، اس کے بغیر نماز بھی ادھوری ہے، اور اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، جس کے معنی بنتا ہے قرآن کی افتتاحی صورت۔ دوسرا نام ہے السبع المثانی، 7 بار دہرائی جانے والی آیات۔ تیسرا نام ہے الشفا، شفا دینے والی صورت۔ اور پانچواں نام ہے الکافیہ، کافی ہونے والی صورت۔ پہلا ہے فاتحۃ الکتاب، نوٹ کرنے والے نوٹ کر سکتے ہیں، فاتحۃ الکتاب۔ دوسرا السبع المثانی، فاتحۃ الکتاب، السبع المثانی، الشفا اور الکافیہ، الشفا الکافیہ۔ فاتحۃ فاتحۃ الکتاب کے جی، بعد السبع المثانی، السبع سبع المثانی۔ المثانی، اس کے معنی کیا بتائے آپ نے؟ پہلے اسے نوٹ کر لیجیے، پھر آگے معنی لکھوا دوں گا۔ جی السبع المثانی، جی اور تیسری؟ تیسری ہے الشفا، جی اور چوتھا ہے الکافیہ۔ کافیہ؟ کافیہ کافیہ، کافی جی کافیہ۔ اچھا اب فاتحۃ الکتاب قرآن کی افتتاحی صورت، یہ قرآن کا افتتاح کرتی ہے، انوگریشن کرتی ہے، پڑھنے والے کا استقبال کرتی ہے۔ افتتاحی صورت فاتحۃ الکتاب، قرآن کی افتتاحی صورت۔ دوسرا السبع المثانی، 7 بار دہرائی جانے والی آیات۔ 7 بار دہرائی جانے والی آیات۔ تیسرا ہے الشفا، شفا دینے والی صورت، یعنی کوئی بیمار ہے، اگر آپ سورۃ الفاتحہ اس پر دم کر کے جو ہے اس کو پھونک دیں گے یا اس کو پانی پلا دیں گے پڑھ کر، تو اس کنڈیشن میں یہ صورت جو ہے وہ شفا بھی دیتی ہے۔ اور الکافیہ، کافی ہونے والی صورت، یعنی اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے اور وہ اس کو ہر جگہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی اس کے کاموں کو بنوا دے گی اللہ تعالیٰ سے۔ اب بہت اہم بات ہے، اس کو بہت دھیان سے پڑھیے گا، سنیے گا آپ لوگ۔ ہر آیات، ہر سورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت اور یہ سورت کس وقت نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، کیا کنڈیشن تھی، کیا واقعات تھے، کس کیفیت میں نازل ہوئی۔ تو سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ مکی صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول 2 جگہ رہے ہیں، ایک جگہ جو ہے وہ ہے آپ کا مکہ، اور ایک جگہ جو ہے مدینہ۔ تو یہ ابتدائی، اور وہی آپ کو پہلی جو ہے وہ مکہ میں آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ صورت، یہ جو پہلی وحی آپ پر آئی کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جبریل کی اور آپ کی پہلی ملاقات بھی مکہ میں ہوئی علیہ السلام۔ تو یہ جتنی صورتیں آپ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہجرت آپ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جی جی پتہ ہے جی۔ سبھی کو جو نئے جڑے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں پتا مجھے، جی ہمیں نہیں پتا عالم صاحب۔
آپ بتا دیجئے. اور باقی لوگوں کو سب کو پتا ہے؟ جی پتہ ہے ہمیں سب. دیکھیے ہجرت وہ ہے جب اللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے جو ہے مدینہ شفٹنگ فرمائی، یعنی مکہ سے نکل کر آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہیں پر قیام فرمایا اپنی زندگی کے آخری دور تک. تو اس کو ہجرت کہتے ہیں کہ آپ مکہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر اور مدینے کو آپ نے اپنا گھر بنا لیا، دوسرے شہر کو. تو اس کو جو چھوڑنے کے جو پروسیس تھا اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بٹوارے کے ٹائم پہ جو لوگ ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان گئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، وہ ہجرت کرنے والے لوگ تھے، یعنی اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر، اپنے دیش کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر اور وہ دوسرے جگہ چلے گئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجر اور ہجرت کرنے والے. تو جو صورتیں آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں آپ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، مدنی آیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سبھی کے؟ جی. اب کبھی بھی مکی صورت اور مدنی صورت کی بات ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانا چاہیے کہ مکی صورت وہ ہے جو آپ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد. اگر کوئی صورت آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہو کہ یہ مدنی صورت ہے، تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد یہ وحی آئی تھی اللہ کے رسول پر. اور یہ مکی صورت ہے تو یعنی ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی پر نازل ہوئی. تو یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ مکی صورت ہے، یہ مکہ میں داخل ہوئی تھی. اور اس کا جو واقعہ ہے یعنی شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی، یعنی پہلی وحی آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سنا ہوگا واقعات میں، جو پہلی بار اس کلاس میں جڑے ہیں انہوں نے بھی بیانوں میں سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جو مکہ میں ہے، غار ہے، ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس میں آپ عبادت کرتے تھے پورے گھر سے الگ ہو کر، ایک وقت گزارتے تھے آپ وہاں پر. اور وہاں پر ایک فرشتہ آیا اور آپ سے کہا کہ پڑھ. تو آپ نے کہا میں نہیں جانتا پڑھنا کیا ہوتا ہے، پڑھنا مجھے نہیں معلوم ہے، میں نہیں پڑھ سکتا. تو اس نے کہا پڑھ. آپ کو گھنگوڑا، آپ کو دبایا، تو آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں آتا پڑھ. تو اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے. پھر وہ سورت جو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو اس کے کچھ دنوں کے بعد، یعنی یہ جو واقعہ ہو گیا تھا، آپ کو نبوت کا معلوم چل گیا تھا کہ آپ نبی بنا دیے گئے. وہ جو آیا تھا آپ کے پاس وہ فرشتہ تھا جبریل علیہ السلام. وہ ان کا کام ہے نبیوں کے پاس وحی لے جانا، ان سے ہم کلام ہونا، ان کو اللہ کی باتیں بتانا. تو وہ فرشتہ آیا تھا اور آپ کو قرآن اور نبوت کے اس روشنی سے سرفراز فرما کر چلا گیا. اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم آپ کو سنا گیا، اب آپ نبی ہیں. اب اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ نازل فرمائی تاکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور امت کو دعا سکھائی جائے. یعنی یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اور تمہاری امت مجھ سے ایسے مانگو جسے ایک بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ مبارک ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مبارک ہو آپ کو، ایسی صورت دی گئی ہے جو نہ کسی نبی کو دی گئی ہے اور نہ کسی کتاب میں نازل ہوئی ہے. یعنی جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو لانے والے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے کلام کو لائے تھے،
اور لا کر آپ پر وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی تھی۔ اس کے بعد فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کو ایسی صورت دی گئی ہے جو نہ کسی کو کسی نبی کو اس کے پہلے دی گئی، اور نہ کسی کتاب میں نازل ہوئی، نہ یہ صورت تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ کسی اور صحیفہ ابراہیمی میں، صحیفہ موسیٰ و ہارون میں، کسی میں بھی جو ہے یہ ایسی صورت، ایسی آیات نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ صورت دراصل اللہ اور بندے کے درمیان بات چیت کا ایک مکالمہ ہے، یعنی ایک بات چیت ہے۔ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی بانٹ دیا ہے۔ بہت اہم بات ہے سورہ فاتحہ کے متعلق، سب ذہن سے سنیے گا، ذہن لگا کر۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کو بھی آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، یہ وہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، یعنی الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں اور بات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ کون بندہ؟ یعنی آپ میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ صورت تقسیم ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ مکالمہ ہے، یہ بات چیت ہے۔ یعنی جب کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی باہر مل جاتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، پھر وہ آپ سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، تو یہ اس طریقے کی ایک بات چیت اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اس بندے کے درمیان جو اس کو پڑھتا ہے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی بندے نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے جو اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھ رہا ہے اور اس نے پہلی آیات پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں اسی وقت کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ آگے کہتا ہے بندہ یا بندی کے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری رحمت بیان کی۔ جب پڑھنے والا کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور پھر پڑھنے والا کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت کہتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ انسان نے کہا، آپ نے اور میں نے، جو بھی پڑھنے والا ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس کو فوراً جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو اس نے کہا ہے یہ بات میرے اور اس کے درمیان ہے۔ اور جب پڑھنے والا اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہیں، جو اس نے مانگا میں نے اسے عطا کروں گا۔ یعنی اس نے کیا مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو اس نے مانگا ہے میں عطا کروں گا، یعنی اس نے سیدھے راستہ مانگا ہے، ہدایت مانگی ہے، تو میں اس کو ہدایت دوں گا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو تاکہ برکتیں اور فائدے حاصل ہوں، کیونکہ اس کا نام بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ابتدا کسی سیلیبریٹی، کوئی آپ نے دکان کھولی، کوئی کاروبار شروع کیا، کوئی بلڈنگ بنائی، کوئی کنسٹرکشن کا کام کیا، تو آپ کسی کو بلاتے ہیں، کسی ودھایک کو، کسی منسٹر کو، کسی سیلیبریٹی کو، کسی ہیرو کو،
کسی فیشن شو والے کو، کسی ڈیزائنر کو، کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر کو، آپ اس کو بلاتے ہیں اور اس سے اپنے کام کا افتتاح کراتے ہیں، اس کو اس کا نام، یا تو اس کا نام اگر وہ کوئی بہت بڑی گزری ہوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے تو آپ اس کے نام پر اپنی دکان کا نام رکھتے ہیں. لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جو ان تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، اور وہ ہے اللہ. تو جب انسان اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے، تاکہ اسے وہ اللہ اپنے نام پر شروع ہوئی چیزوں سے اپنی برکتوں کے انبار اور دروازوں کو کھول دے. اس لیے اب آگے یہ سبق لے کر جائیے اس کلاس سے، آگے کوئی بھی کام کریں، کھانا بنانے کا کام ہو، پانی پلانے کا کام ہو، چائے پلانے کا کام ہو، روٹی بنانے کا کام ہو، صفائی کا کام ہو، دھلائی کا کام ہو، تو کس سے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب ان سے ہوگا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ برکتوں سے بھر جائیں گی. اولاد کی تربیت کا کام ہو، اس کو پڑھانے کا، اس کو ہوم ورک کرانے کا کام ہو، یہ تمام کام کس چیز سے کریں گے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چیز سے آپ اگر اپنے کام کو شروع کریں گے تو ہر چیز میں برکتیں، عنایتیں اور فائدے حاصل کریں گے اور راحت کا ذریعہ بنیں گے. پھر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ آیت ہمیں، اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تعریف صرف ایک کی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. دنیا کی جو بھی تعریفات ہیں، ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، فلاں صاحب کا یہ معاملہ ہے، بڑے دینے والے ہیں، بڑے کھلانے والے ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، جو بھی ان کی خوبیاں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمیں بھی بدلے میں عزتیں، عنایتیں دینے کی کوششیں کرتے ہیں، یا بھول جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک اللہ ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، کیونکہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے. سبھی کو پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، دینے والا ہے، راستے ہموار کرنے والا ہے، زمینوں کو بچھانے والا ہے، آسمانوں کو بلا ستون کے کھڑا کرنے والا ہے، جنت کو بنانے والا ہے، دوزخ کو بنانے والا ہے، ہمارے کاموں کو آسان کرنے والا ہے، ہمارے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے، ہمیں نفع دینے والا ہے، ہمیں نقصان سے بچانے والا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز بذریعہ ابھی لگتا ہے کہ فائدہ دینا ہے، لیکن اس کا بڑا نقصان آگے ہونے والا ہے، تو وہ ہمیں چھوٹے نقصان سے، اس بڑے نقصان سے بچانے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو تمام تعریفیں دنیا میں جتنی بھی انسان تعریفیں کر سکتا ہے، جو بھی بڑائیاں بیان کر سکتا ہے، وہ کس کی ہیں؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ہیں. اس کے بعد فرمائے کہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہر چیز سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، یہاں تک کہ ماؤں سے بھی زیادہ. ایک ماں ہو، چاہے وہ انسان ہو یا وہ جانور کی شکل میں ہو، وہ بلی ہو، وہ شیرنی ہو، یا جو بھی ہو، خونخوار ہو جانور ہو یا نرم جانور ہو، وہ چڑیا ہو، وہ اپنی اولاد جو اس کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، وہ اس کے لیے بڑی مخلص ہوتی ہے. اور اس وقت تک تو بڑی مخلص ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے یا کھڑی نہ ہو جائے، اس کے بعد بھی مخلص ہوتی ہے. لیکن وہ کنڈیشن جب اس نے اپنی اولاد کو جنا ہے، وہ کیفیت ایک الگ ہی ہوتی ہے کہ بے چین ہوتی ہے ماں، ہر کام کو چھوڑ کر اس کی آواز پر دوڑتی ہے، اس کے پاس آتی ہے. اس کنڈیشن کے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اپنے بندوں سے. اتنا مہربان ہے کہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. اب یہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یہ وہ
میدان محشر کا دن ہے جو سجایا جائے گا. اس دن ہر برائی کا بدلہ اس جو ہے کرنے والے کو جو ہے دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کی ہوگی تو اس کو جو ہے اس خیر کا بدلہ دیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ذرے کے برابر بھی اگر اس نے شر کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اس کو عنایت کیا جائے گا. تو یہ اس دن کا مالک ہے جس دن حساب اور کتاب ہوگا، بدلے کا دن ہے، یوم جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یعنی قیامت کے دن سب کا حساب اللہ ہی لے گا. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ طاقت ہو، یہ پاور ہو کہ وہ حساب لینے لگ جائے کہ تمہاری کیا نیکیاں، تم کیا لائے ہو. لاؤ میں فرشتوں کو بھی یہ پاور نہیں. حساب اور کتاب صرف اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے. وہ اس دن جو ہے حساب کتاب لے گا اور سب کا حساب ہوگا. پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، مدد صرف اللہ کے لیے. یعنی عبادت کا معاملہ نہیں ہے کہ نماز تو اللہ کی پڑھ لی اور ہاتھ پھیلانے پڑوسی کی یہاں چلے گئے، رشتہ داروں کی یہاں چلے گئے، مالداروں کی یہاں چلے گئے کہ جاؤ مدد مانگ لی جائے ان سے. نہیں، مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو. کوئی الجھن ہے، کوئی کام ہے، کوئی پریشانی ہے کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، تو ہی میری پریشانی کو دور کرنے والا ہے. اب جاؤ اس سے مدد مانگ کر اسباب کو اختیار کرو، اللہ راستے ہموار کرے گا، راستوں کو جو ہے جو دشواریاں ہیں انہیں دور کرے گا. 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں سورہ فاتحہ، تو آٹومیٹیکلی ہر نماز کی شرط ہے. تو نماز کے اس کے بنا ہوتی نہیں. نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہ کام ہے، یہ الجھن ہے، یہ دشواریاں ہیں، یہ میری ضرورتیں ہیں، اے اللہ اس کو دور کر دے، اس کو آسانی میں بدل دے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مصداق ہے. بندے سے کہلوا رہا ہے اللہ رب العالمین کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. میرے بندے کہو، یہ اقرار کرو، یہ اظہار کرو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف مدد تجھی سے مانگتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے دنیا میں جو ہماری مدد کر سکے. پھر فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راستہ دکھا دے، ہمارے لیے سیدھا راستہ راہ ہموار کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر لے چل. یہ وہ دعا ہے جو ہمیشہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے کہیں کوئی کام کرنے چلے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمارے راستوں کو سیدھا کر دے، ہمیں نیک راستے پر رکھ دے. اب نیک راستہ کون سا ہے؟ آگے فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ وہ ہیں صدیقین، انبیاء. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان میں کون ہیں جن پر تو نے انعام کیا؟ وہ ہیں نبی، انبیاء، رسول. اس کے بعد صدیقین ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں. صدیقین و شہداء، اور شہید ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے ہیں. والصالحین، اور نیک لوگ ہیں. اور کون ہیں؟ اور تیرے راستے پر چلنے والے ہیں. اولئک رفیقا وحسن اولئک رفیقا، اور وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں تیرے رفیق ہیں، تیرے لیے جیتے ہیں اور تیرے لیے مرتے ہیں. وہ ہر پل یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. لوگوں کا راستہ ہمیں عنایت فرما کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم بھی شہداء میں شامل ہو جائیں، ہم بھی ولیوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں.
ہم بھی تیرے رفیق بن جائیں، ہم بھی تیرے لیے جئیں اور تیرے لیے مرنے والے بن جائیں، ایسا راستہ ہم کو عنایت فرما۔ آگے خود ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسے لوگوں کا راستہ مت مانگنا جن پر غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسے لوگوں کا راستہ مت مانگنا، ایسے لوگوں کے راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور گمراہ لوگوں کے راستے سے۔ غضب ہوا سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، جنہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، معجزوں سے نوازا، راہیں ہموار کی، راستے دکھائے، نعمتیں ہموار کی، نعمتیں دکھائیں ان کو، نعمتیں نازل کی، منہ و سلوہ کا نزول کیا، حکومتوں سے آراستہ کیا، بادشاہیں ان میں نازل کی، نبوتیں انہیں عنایت کی ان میں، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہو گئے؟ غیر المغضوب ہو گئے، کہ غضب ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا، ان سے وہ اعزاز چھین لیا جو اعزاز امت محمدیہ کا ہے، وہ پہلا اعزاز ان کا تھا، لیکن اللہ نے یہاں صاف کہہ دیا کہ ان جیسے نہ بن جانا، اپنے نبیوں کو، اپنے نبی کو جھٹلانے والے نہ بن جانا، اس کے راستے سے ہٹنے والے، اس کے راستے کے مخالف مت بن جانا، کیونکہ اگر ایسے بن گئے تو پھر تم بھی انہی کے راستے پر ہو جاؤ گے جن پر غضب ہوا۔ کون ہو جاؤ گے تم بھی؟ یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح۔ عیسائی کون ہیں؟ جو گمراہ ہو گئے۔ عیسائیوں پر غضب نہیں ہوا، اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا ہے، لیکن انہیں گمراہی نے جگڑ دیا، وہ گمراہ ہو گئے، وہ سیدھے چلے کچھ دن۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آگے جو لوگ آئے ان میں وہ گمراہ ہوتے گئے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، اور اپنے جو دین کے جو ستون تھے اس کو بھی پلٹ دیا اپنی مرضی سے، اس میں اچھائی اور برائیوں کو اپنی مطابق جو اچھا لگتا تھا اس کو دین میں رکھ لیا، اور جو دشواریاں تھیں اس کو دین سے نکال دیا۔ تو اللہ نے انہیں کیا قرار دیا کہ وہ گمراہ ہیں، ولضالین۔ ہمیں کون سی راستے کو بتایا کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم مانگے، نہ یہودیوں کا راستہ مانگے اور نہ عیسائیوں کا راستہ مانگے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتاتی ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے کا ذریعہ بتاتی ہے۔ اب اس کی کچھ عظیم فضیلتیں ہیں۔ اس کا کیا ہے کہ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، اس کے بنا نماز نہیں ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر نماز میں یہ سورت نہ پڑھی جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ دوسری جو اس کی عظیم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ شفا کی صورت ہے، یعنی یہ اگر کسی پر اس کو پڑھا جائے اور اس کے سامنے پڑھا جائے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کے مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھی تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جا کر بتایا کہ میں نے ایک بیمار پر سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا، سورۃ الفاتحہ شفا ہے، یعنی تم نے صحیح کرا، اور ایسا کرنا یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ سورت اگر کسی مریض کے، بیمار کے سامنے پڑھی جائے تو اس کو شفا نازل ہوتی ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، یہ شفا ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا کا دروازہ ہے، یعنی جب بھی کوئی اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے، مانگنے کا ارادہ کیا جائے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ طریقے پر اسی انداز میں مانگی جائے، تو جب اسی انداز میں مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے، بندہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شروع ہو گئے کچھ بھی مانگنے لگے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دل کی کیفیت بتاتی ہے، طریقہ سکھاتی ہے، دراصل دعا سکھاتی ہے، بندہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے، اللہ سے مانگنا کیا ہے، یہ بات سورۃ الفاتحہ میں اور آپ کو سکھاتی ہے۔ اور چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے،
یہ جو اتنا بڑا قرآن ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک ہے، اس دوران کئی سو صفحے ہیں اور کئی صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کے اندر جو پوری بات کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ سورۃ الفاتحہ. تو یہ سورت، یہ 7 آیات پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرتی ہیں، پورے قرآن کا مضمون بیان کرتی ہیں. اس میں عقیدہ ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں دعا ہے، اس میں قیامت ہے، اس میں سب موجود ہے اس سورت. سورۃ الفاتحہ ہمیں زندگی کا مقصد سکھاتی ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے بھی، اور مدد بھی صرف اسی سے ہونی چاہیے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی رحمت اور اس کی بادشاہت یاد دلاتی ہے کہ تمہارے اوپر ایک بادشاہ ہے جس کی تمام تعریفیں ہیں. ہر تعریف اسی کے لیے ہے. دنیا میں جہاں بھی کوئی تعریف کرے گا، اس تعریف کا جو اصل معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. یعنی وہ تمام تعریفیں جو کسی کے لیے بھی کی گئی، اس سے کئی گنا زیادہ جو تعریفات ہیں وہ اللہ کے لیے. یہ سورت ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا کرنا سکھاتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہم کام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سیدھا راہ مانگنا. بزنس کرنے جا رہے ہو، سیدھے راستہ مانگنا کہ اللہ سیدھے راستے سے ہمیں بزنس کا فائدہ پہنچے. اگر ہم سورہ فاتحہ کو نماز میں دل سے پڑھیں تو ہماری زبان، دل اور عمل تینوں بدل جائیں گے. ہمیں کامیابیاں ہمارا مقدر بنیں گی، فائدے ہمارے مقدر بنیں گے، بیماریوں سے ہم بچے رہیں گے. تو اب یہ سورہ فاتحہ کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد اب کچھ عمل ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم آج ایک پیغام لے کر جائیں اس کلاس سے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور ہر دن کم از کم ایک بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے معانی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے کہ یہ سورت کہہ کیا رہی ہے، ہم اللہ سے کر کیا رہے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ایسے نہیں ہے کہ اسکول میں گئے اور یا استاد کے پاس گئے اور رٹ کے آ گئے. اکثر کو رٹی بھی ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز میں کہہ کیا رہی ہیں، کر کیا رہے ہیں آپ. تو اب سے آپ کو جب بھی نماز میں پڑھیں تو آپ اس کیفیت میں آئیں کہ آپ کسی سے، آپ اپنے رب سے بات کر رہی ہیں، آپ اپنے رب سے سوال کر رہی ہیں. یہ کیفیت کے ساتھ اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں آ رہی ہے تو کم سے کم ایک بار دن بھر میں آپ کو سورہ فاتحہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے آپ کسی کے پاس اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیاں لے کر جاتی ہیں اور اس سے سوال کرتی ہیں، اس کو اپنی باتیں بتاتی ہیں کہ میرا درد ہے اس کو سنو تم، ایسے ہی یہ درد سورہ فاتحہ کے انداز میں اپنے رب کو سنائیں. اور تیسری بات ہے، تیسری جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور اس کا پانی اپنے بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے ہی اللہ اس کو شفا مل جائے گی، فائدہ مل جائے گا. کیفیت پر عمل کرے گا کہ آپ کا یقین کتنا ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ کو بہت زیادہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل خانہ پر دم کریں گے، جو بیمار ہے اس کے اوپر دم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا انشاءاللہ. اور تیسری جو پانچویں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو جب بھی نماز آپ پڑھیں تو اس کو نماز میں دل لگا کر اللہ سے پڑھیں، اور ایسے پڑھیں سورہ فاتحہ کو جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اللہ سے بات کر رہی ہیں، اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رو رہی ہیں. سورہ فاتحہ ایک ایسی دعا ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے، رب کو پہچانتا ہے اور رب سے سیدھے راستے کی درخواست کرتا ہے. وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے اس کا رب اس کے سامنے ہے اور وہ اس رب سے اپنی فریاد لگا رہا ہے. تو یہ ایک پیغام تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کا پیغام اور اس کی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس پر چلنے اور اس جیسا فائدہ، اس کا جو جیسا فائدہ ہے، جیسی برکتیں ہیں، جیسی شفا ہے،
جیسا اس کا خلاصہ ہے اس سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے لیے راستے سیدھے راستے ہموار کرے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ کی یہ تفسیر، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور تجھ سے مانگنے اور تجھ سے تیرے طلبگار بننے کی جو نعمتیں ہم نے پڑھی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کو قبول فرما، ان نعمتوں کو ہمارے اوپر لازم فرما، ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمارے دلوں کو اس سے منور فرما، اور ہم میں جو بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ مستمرہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی فرما، جو اور حاجت روا ہیں ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ یہ کلاس کا آغاز ہوا ہے، اس کلاس میں برکت عنایت فرما، اس سے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس سے تیرے کلام کو ہمارے دلوں میں روشن ہونے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما۔ یا اللہ اس کلام سے ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ یا اللہ اس کی برکتیں، اس کی عنایتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان اپنی سازشوں میں لگا ہے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں، اس کی ناقدری کرنے والے بن جائیں، تجھ سے دور ہو جائیں، تجھے تیرے راستے سے روکنے کے لیے ہمیں غیر المغضوب میں اور ولا الضالین میں اللہ ہمیں شامل کروانے میں لگا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم اس کے باتوں میں شکار بھی ہوتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آتے بھی۔ اے اللہ ہم فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم اپنی راہ سے صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ذمہ داری کے ساتھ چلنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے فضل سے ہماری اس دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے سورہ فاتحہ کو پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما اور قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کچھ سوالات ہیں۔ آپ لوگ پابندی سے جڑیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، اور کوئی سوال ہوا کرے آخر میں تو پوچھ لیا کریے۔ جی مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا۔ جی جو آپ نے آخری آیت میں بتایا تھا کہ غضب کن لوگوں کے، تو آپ نے کہا تھا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ غضب ہوا والی بات، جو ایسے لوگوں کے جو غضب ہوا ان لوگوں میں بس یہودی نصارہ کے بتایا تھا آپ آپ نے۔ اپنا مائک کو دوبارہ کھول کے بات کریے، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، یا اندر والا وہ بند کریں۔ آخری آیت کا پوچھ رہی تھی مفتی صاحب، جو غضب ہوا جی کن جی لوگوں پر غضب ہوا وہ ایک بار پھر بتا دیجیے۔
دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آیت ہے، غضب ہوا ان لوگوں پر جن پر، یعنی غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہو گیا، غضب ناک یعنی غصہ ہو گیا، یعنی اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی بنی اسرائیل کو. آپ جب آگے پڑھیں گے قرآن میں، اور بہت زیادہ تذکرہ آپ کو بنی اسرائیل کا ملے گا قرآن مقدس میں، کہ اللہ نے انہیں فرعون سے آزادی دلوائی. فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے. اس کے بعد ان کو جو ہے منہ و سلوہ یعنی آسمان سے دسترخوان ان پر نازل فرمایا. یہ ایک معجزہ تھا، یہ ایک نعمت تھی، ایک اعزاز تھا اس امت پر اللہ تعالیٰ کا، کہ اس نے آسمان سے ان پر دسترخوان کے نزول فرمائے. لیکن وہ اس سے بھی بور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اب ہم اس کو نہیں، ہمیں تو مسور کی دال اور چاول کھانا ہے، اور یہ چیزیں کھانا ہے، سبزیاں کھانا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اب چلے جاؤ فلانی بستی میں جو ہے اور جا کر کھاؤ. اس کے بعد بھی وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، گائے کی پوجا میں لگ گئے. اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں پھر بھی معاف کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، رسولوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ذریعہ بھی وہی بنے. تو یہ تمام باتیں جو تھیں اس پر اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا، اور اللہ نے وہ اعزاز جو اس امت کیا تھا وہ ان سے بنی اسرائیل سے چھین لیا، اور بنی اسرائیل سے چھین کر وہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دے دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا کہ اس آیت میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ایسے لوگوں کا راستہ مانگنا، یعنی ان جیسے نہ بن جانا جو غیر المغضوب ہیں، جن پر اللہ تیرا غضب ہوا ہے. یعنی غضب ایسے لوگوں میں ہم شامل نہ ہو جائیں. اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ غصہ ہو جائے، یعنی ایسے کام ہم نہ کریں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں کوئی ہمارا بڑا ہوتا ہے تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ہم پر غصہ ہوں. ایسے کام ہم نہیں کرتے کہ ہمارے والد ہم پہ غصہ ہو جائیں، یا ان کی ناراضگی کا ہم سبب بنیں، یا ہمارے ماں باپ ہم سے غصہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا کہ میں کون سے کاموں سے غصہ ہوتا ہوں، وہ سمجھ لو میرے بندو. کون سے کام جو یہودیوں نے کیے، جو بنی اسرائیل نے کیے، کہ نافرمانیاں کی، اور ذرا سی دیر میں راستے سے بھٹک جاتے تھے، کہ ذرا میں میں تو ایسا بہانے لے آتے تھے، ہیلا بازیاں کرتے تھے، کہ کہا گیا کہ سنیچر کے دن مچھلی مت پکڑنا. تو انہوں نے کیا کرا کہ ہاں نہیں پکڑیں گے، لیکن اس کے راستے نکال لیے، کہ کیاریاں بنا لی، کہ اب جو سمندر میں جو لہریں آئیں گی ان لہروں میں، کیاریوں میں آ کر مچھلیاں پھنس جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. غصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے ہم سے یہ کہا کہ تم دن بھر میں ایک نمازوں کے اندر 17 بار سورہ فاتحہ دہرائی جاتی ہے. آپ ایک انسان جو 5 ٹائم کا نمازی ہے وہ 17 بار ایک دن میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. فجر سے لے کے رات کی عشاء تک 17 بار آپ کی زبان پہ سورہ فاتحہ آتی ہے. اور سورہ فاتحہ میں آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم یہودیوں جیسے نہیں بنیں گے. اب کوئی بڑی اولاد اگر ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر چھوٹی اولاد کہتی ہے میں بڑے بھائی کی طرح نہیں ہوں، میں بھائی کی طرح نہیں بنوں گا، میں فلانے کی طرح نہیں بنوں گا. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہم اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں 5 نمازوں میں 17 بار کہ اللہ ہم غیر المغضوب یعنی یہودیوں کی طرح نہیں ہوں گے، اور بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہوں گے، وہ یعنی عیسائیوں کی طرح بھی نہیں ہوں گے، ہم عیسائیوں جیسی حرکتیں بھی نہیں کریں گے ہم، اور عیسائیوں جیسی حرکتیں بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ اس کا خلاصہ ہے، اس کا مفہوم ہے، اس کا مطلب ہے. غیر المغضوب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر غضب کیا. اللہ نے بار بار سزائیں دی ان کو دنیا میں، بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا، پہاڑوں اور چٹانوں کا عذاب بھی ان کو دیا، عجیب عذاب ان کو دیا. کئی بار اللہ نے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا کہ اب مان لو نہیں تو ہم یہ پہاڑ تم پر گرا دیں گے، تم اس میں تمہارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. تو تب مانا انہوں نے جا کر. پھر جب پہاڑ اللہ نے واپس رکھ دیا تو پھر پلٹ گئے، واپس لوٹ گئے. ایسی حرکتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا. یہ غیر المغضوب جو لفظ ہے اور ضالین، یہ پوری کی پوری بنی اسرائیل کی کہانی ہمارے ذہنوں میں آ جانے کا ایک سبب ہے کہ ہم فوراً اللہ سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے میں
یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے بحیثیت مسلمان جو حرکتیں بنی اسرائیل یہودیوں نے کی، اور نہ ہم گمراہ لوگوں میں بنیں گے. یعنی یہ جو عیسائی لوگ ہیں یہ اپنے رسول کے، اپنے نبی کی لائی ہوئے دین سے ہٹ گئے. یعنی انہوں نے اپنے فائدے کی چیزیں تو اپنے دین میں رکھ لی، اور نقصان والی چیزیں جس میں ان کے دشواریاں ہوتی تھیں، جو ان میں حلال تھا حرام تھا، وہ انہوں نے گٹ مٹ کر لیا. جو ان کے فائدے کا تھا وہ تو انہوں نے دین میں رکھا کہ یہ دین میں فائدے کا ہے، اور جو انہیں لگتا تھا کہ یہ تو دشواری ہے اسے دین سے کاٹ کر دیا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا. تو اللہ نے انہیں کیا قرار دیا؟ انہیں گمراہ قرار دیا کہ یہ گمراہ ہو گئے. تو مفتی صاحب مطلب آپ نے جو ابھی بتایا اس واقعے سے مطلب یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا منع کا، مطلب جو بھی منع کر دیا ہے پھر ہم اس میں کچھ گنجائش نکال کر اپنے جی حساب سے اسے کرنے کی وہ نہیں کر سکتے. جی 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 مطلب بالکل. کسی بھی صورت میں گنجائش کا معاملہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہے. جیسے مطلب نہیں ایک چھوٹا سا ایک چیز جی تو جو دین میں جائز ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین میں گنجائش نہیں ہے. تو جہاں گنجائش نکل سکتی ہے وہاں تو علماء قرآن اور حدیث کی روشنی سے گنجائش کی اجازت دیتے ہیں، اور خود ان کے فتاوی موجود ہیں، ان فتووں پر عمل کرنے کا حکم ہے. لیکن ایک اچھا چیز مطلب ہے ہی نہیں کہ سور کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں نہ کہیں سے سور کھانے کی اجازت نکال لیں، شراب پینے کی اجازت ہی نہیں ہے. حرام کو بالکل حلال کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ گمراہی کا سبب ہے. جوا حرام ہے آپ کا ہی نہیں، آج کی ضرورت ہے. جوئے سے موبائل پہ ایسے گیمز آ رہے ہیں جو جوئے کی ترغیب کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں ایسا کریے، آپ آتے ہیں میسیجز آپ کے پاس بھی کہ جی اس پہ پیسہ لگائیے. اس جی میں انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے، جی لوگ جی کہتے ہیں جی وہ بچ نہیں سکتے. ہاں تو یہ والی چیزوں میں کچھ کچھ ہے جیسے ہاں ہاں گنجائش. جی. نہیں اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. حرام جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی مفتی اچھا اس کے وہ حلال ہونے کا نہیں. فتویٰ نہیں دے سکتا. جی سور کے گوشت کھانے کا آپ کو نارمل طور پر اجازت نہیں ہے، لیکن اگر اس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. صرف اتنا ہی جس سے کہ جان بچ جائے، کیونکہ جان بچانا اس سے الگ فرض ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گی. ایک اس وقت کے آپ کے زمانے کے جس دور میں آپ کو اس کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس دور کے عظیم مفتی سے، بعمل عالم سے آپ کو اجازت لینا پڑے گی کہ میری یہ کیفیتیں ہیں. اس کے بعد وہ اس کیفیتوں کو قرآن اور حدیث اور علماء کے قول سے دلیل نکالے گا، پھر اس کو آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے وہ چاہیے. تو یہ ایک بہت اہم ہے. ابھی تو اتنا سمجھیے کہ یہودیوں نے جتنے گناہ کیے، جو ناجائز کام کیے، وہ سب کا ہم جو ہے اللہ سے یہ عہد لیتے ہیں اس سورہ فاتحہ میں کہ ہم یہودیوں جیسا، بنی اسرائیل جیسا کوئی بھی گندا کام نہیں کریں گے. اور جی عیسائیوں نے جو گندے کام کیے ہیں، جو برائیاں کی ہیں، ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، نماز میں دن بھر میں 17 مرتبہ اللہ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم عیسائیوں جیسا بھی کوئی کام نہیں کریں گے. ہم تو سیدھے راستے کے طلبگار ہیں، ہمیں سیدھا راستہ تو دکھا، ہم اس راستے پر ہمیں چلا جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے. ہمیں وہ راستہ ہمیں چلانا ہے، یہ ہم اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ چیز ہے وہ. اب اس کی تہ میں آپ جتنا جاتے جائیں گے انشاءاللہ آگے اور پڑھیں گے اور باتیں آئیں گی. ابھی ایک عام فہم اور اس کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. عالم صاحب جو جو فاتحہ ہو جاتی ہے تو اس فاتحہ میں شریک ہو سکتے ہیں کیا اپن؟ جو جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اور کہیں پہ رواج ہوتا ہے کہ وہ فاتحہ دلاتے ہیں. نہیں، رواج تو اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. جو کام اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کی فاتحہ ہوئی تھی، کہ آپ کو ذہن میں کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی فاتحہ ہوئی تھی، یا جی کوئی نہیں. صحابی کی فاتحہ آپ کو کہیں سے ملی ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ تو جی پھر آپ کون سا دین ہے؟ آپ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے یا کسی اور کا اس میں گڑے ہوئے معاملات پہ عمل کریں گے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر اللہ کے رسول کی فاتحہ ہوئی تھی یا صحابہ اکرام کی کسی کی فاتحہ ہوئی تھی تو پھر تو ہم بالکل بے جھجک ہو کے اس میں شامل ہوں گے. لیکن اگر ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، تو پھر یہ کہاں سے نیا لے کے آ گئے؟ تو جو چیز دین میں جو ہے نئی چیز آتی ہے وہ گمراہی ہے. جی کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت، ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھا
نہیں چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو گمراہی کا تو ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں گمراہ نہیں ہونا، اور ہم گمراہی والے کام کر رہے ہیں. دین میں بھی کام ایسے جو جو گمراہی کا سبب بنتے ہیں، وہ بھی چاہے وہ دینی کام لگ رہے ہوں آپ کو، لیکن وہ اللہ اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں. فاتحہ جو انسانوں کی، مرنے والوں کی کری جاتی ہے، اس کا اللہ کے رسول سے، صحابہ اکرام سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. دین تو اصل وہی ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے. اللہ کے رسول نے ان کے سامنے ان کے چچا کا انتقال ہوا، ان کے ایک سگے چچا، ان کی شہادت ہوئی جنگ احد میں، جنگ بدر میں. آپ کے بڑے عزیز لوگ شہید ہوئے، لیکن آپ نے کسی ایک کی فاتحہ نہیں کری. جی یہاں پر ہمارے یہاں پہ یہ رواج ہوتا ہے، مطلب ہر جمعرات کے دن فاتحہ ہوتی ہے، اور مطلب سوا مہینہ یہ لوگ بھی ہوتا ہے، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں کرنا چاہیے. آپ کوشش کیجیے، ابھی کسی سے کچھ بھی مت بولیے. آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو ہی الٹا کہنے لگیں گے. آپ خود اس کو اپنے آپ کو بدلیے دھیرے دھیرے، اپنے عزیز، اپنے گھر والوں کو بدلیے کہ بھائی یہ غلط ہے، اور پھر جی انشاءاللہ آپ کو اللہ طاقت دے گا تو آپ لوگوں کو بھی روکنے کا ذریعہ بنیں گے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ خود جانے کو اپنے آپ کو رک جائیے کہ بھائی یہ مجھے یہ چیز کا نہیں ملتی، تو میں اس چیز کو پہلے اپنے آپ کو روکا جائے. اور جب جی اپن اس پر قائم ہو جائیں گے تو پھر اپن کو دیکھنے والے کچھ لوگ، اپنی اولادیں، اپنے بھائی، اپنی بہن، وہ خود روکنے لگیں گے. پھر آپ کے پاس ایک طاقت جمع ہو جائے گی، پھر آپ لوگوں کو گمراہی سے روک سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے. کہاں سے ثابت ہے، کہاں پر ہے، آپ سیکھ لیں گے بہت سی اور باتیں. تو پھر انشاءاللہ آپ ان لوگوں کو سمجھانے کا بھی ذریعہ بنیں گی. جی لیکن انشاءاللہ. پہلے خود بریک لگانا پڑتا ہے، اپنی گاڑی روکی جاتی ہے. جی پھر اپنی گاڑی روک کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آگے راستہ خراب ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے. جی اپن خود چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں، تو اپن بھی گریں گے. وہ تو گر ہی رہے ہیں، اپن بھی گر جائیں گے جا کے. پہلے جی اپنے بریک لگا کے آپ رک جائیے، آپ مت جائیے، نہ منع کیجیے نہ جائیے. دھیرے سے پھر لوگوں کو بتائیے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ خود سے بنایا ہوا حصہ ہے. نہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا عمل کیا، نہ صحابہ اکرام نے ایسا کوئی عمل کیا. یہ بات کا ہے. آپ صرف ایصال ثواب کیجیے ان کے لیے. کوئی جی فاتحہ نہیں ہے، کوئی کھانے نہیں ہے، مرنے والے کے اوپر کوئی کھانا نہیں ہے. جی ابھی ہمارے یہاں پہ یہی ہوتا ہے. مطلب جی کہنا سوا مہینہ ہوگا، ابھی 27 تاریخ کو ہی ہمارے ماما کا انتقال ہو گیا، تو وہاں پہ اور کم سے کم 200-250 لوگوں کا کھانا ہوگا، اور فاتحہ دلائی جائے گی. تو میں یہی پوچھ رہی تھی کہ صحیح ہے نہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے. غلط ہے. اور ایک طریقے سے آپ خود بھی سوچئے جی کہ اگر کوئی غریب کے ایسا کچھ معاملہ ہو جائے تو وہ کہاں سے کرے گا. نہیں، یہاں پر جو رواج ہے نا، یہاں پر اجین میں، وہ یہاں جی پہ غریب بھی زیادہ کرتے ہیں. ہاں، تو خود وہ سوچنے والی بات ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا یہ ایک رواج بنایا ہوا ہے. یہ نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. دین تو جی وہی ہے نا جو اللہ کے رسول نے سکھایا، جو قرآن نے بتایا. قرآن میں جی کہیں نہیں ملتی یہ باتیں. یہ صرف ایک رواج چل گیا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ تو کرنا پڑے گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے. جی یہ اس ڈر سے لوگ کرتے ہیں. اور دین کہتا ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں، میرا اللہ کیا کہے گا اس بات کی فکر کرو. جی انشاءاللہ. تو ہمیں اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے کہ یہ فلاں آ گیا، اس کے انتظار میں تھا میں. جی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فاتحہ دلائی اپنوں نے، سوا مہینہ کرا، پھر اس کا کھانا بھی لازم نہیں ہے اپنے اوپر. تو جی جی بالکل. انشاءاللہ ایسے کروں گی میں. جی جی جہاں میں رہتی ہوں نا، یہ سب چیزیں بہت زیادہ چلتی ہے، اس لیے میں نہیں، نے آپ مشورہ. بدلنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. اپنے لوگوں کو آپ سیدھا مقابلہ مت کیجیے گا کسی کا بھی. جی آپ تو اپنے لوگ خود رکیے پہلے. جب آپ رکیں گے تو لوگوں کو جستجو ہوگی. آپ کے جو اپنے عزیز محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی رکیں گے آپ کی باتوں پہ. جی انشاءاللہ. پھر آپ کو ایک طاقت ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو روکے گا. لیکن تلوار کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے نہیں روکنا ہے، اپنے زبان کے ذریعے سے روکنا ہے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے روکنا ہے. جی انشاءاللہ. باطل تو طاقت کے زور پہ آتا ہے. جی جی السلام علیکم. باطل ہمیشہ طاقت کے زور پہ آتا ہے.
مار دھاڑ کے طور پہ آتا ہے، لیکن حق والا جو ہے وہ ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے اخلاق سے جیتتا ہے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ عالم صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عالم صاحب ہمارے ساس کا مطلب انتقال ہو گیا، تو جیسے 1 سال ہوتی ہے ان کی، تو ہمارے ادھر ہماری نند وغیرہ سب اکٹھا ہو کے یاسین شریف پڑھتے ہیں بیٹھ کر۔ اکٹھا ہو کے پڑھنا تو بیکار ہے، اگر آپ کو ان کو سال ثواب پہنچانا ہے تو آپ لوگ کہیں بھی خود بھی پڑھ لیں، اور 1 سال ہو جانے پہ ضرورت نہیں ہے روزانہ پڑھ کے بخشیے آپ ان کو۔ نہیں، وہ مطلب انہوں نے یہ بنا دیا ہے جیسے رواج، تو ان کو کس طریقے سے منع کریں، جیسے آپ بتائیے طریقہ۔ منع اگر وہ اخلاق والے ہیں تو محبت سے منع کر دیے کہ بھائی میں نے پڑھا ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، یہ غلط ہے بالکل، یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت تو گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین سمجھنا یا اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بات ہے۔ تو مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں تو نہیں کروں گی ایسا کوئی عمل، آپ بھی مت کرو، لیکن اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ اپنی جگہ کر لو، میں نہیں آؤں گی، اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ مجھے روز میں اپنی ماں سے جو بھی انتقال کر گیا اس سے محبت رکھتی ہوں، میں روزانہ ان کو جو ہے بخش دوں گی، لیکن ایسے رواج میں شامل نہیں ہوں گی۔ جی عالم صاحب۔ اس طریقے سے سمجھا آپ ان کو۔ جی عالم صاحب۔ اور اگر کوئی الجھنے والا انسان ہے، لڑنے والا ہے کہ آپ کے اوپر آزمائشیں آ جائیں گی کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگیں گے، آپ کو پریشان کرنے لگیں گے، تو آپ کوئی عذر کا بہانہ بنا کے اس سے دور ہو جائیں۔ جی دھیرے دھیرے آپ کو اللہ تعالیٰ تقویت دے گا، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر آپ طاقت سے بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، طاقت سے جی روک عالم صاحب۔ سکتی ہیں ان کو۔ کیونکہ کوئی بھی پہلے دن آپ ایک دم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں دین سیکھنے میں، پہلے سیکھے پھر اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ ہم کیا ہوتا ہے سیکھ کے اپنے اوپر لازم نہیں کرتے، خود بھی شامل تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہم برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے اپنے اوپر لازم کیجئے کہ میں اب آج سے یہ عہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اس برائی میں شامل نہیں ہوں گا یا ہوں گی۔ تو جب اپنے اوپر خود اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ آپ کو جمع دے گا اس عمل پر۔ اس کے بعد پھر آپ خود بھی جو ہے وہ کئی لوگ آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو حق پر جاننے والے آپ کے ساتھ آ جائیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تو پھر آپ کے پاس ایک طاقت ہوگی، پھر آپ لوگوں کو اخلاقی بنیاد پر لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ جب 4 لوگ آپ کے ہوں گے کہنے والے بات کی تائید کرنے والے، تو پھر آپ کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا، اسے سنا بھی جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو آپ خود پہ اپنے قدموں کو روکیے، اپنے بریک لگائیے کہ اب کوئی بھی ایسی روایت جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یعنی جو قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو روک لیں گے بالکل۔ بس اس طریقے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک رواج ہے کہ سب 40واں یا ہفتے کے دن ہی آپ مرنے والے کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ آپ مرنے والے کو روزانہ صبح و شام، رات دن، جب آپ کو ان کی یاد آئے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، ان کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں، ان کی بخشش کی طلبگار بن سکتے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی توبہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے جو گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف کر دیجیے۔ جب بھی ماں باپ یاد آ جائیں، اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے مانگنا چاہیے اللہ سے دعا، قرآن پڑھ کر ان کے لیے پہنچانا چاہیے کہ اللہ میں نے یہ پڑھا ہے، یہ میرے لیے بھی میرے لیے بھی شامل فرما اس کو، اور میرے مرنے والے جو میرے دادا دادی نانا نانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ مانگتے رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے سال گزرے گی تو ایک برسی آئے گی پہلے 40واں کریں گے، یہ تو ایک فنکشن ہو گیا کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، اور غم 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ کسی پہ غم نہیں ہے، سوائے عورت پہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا غم منائے۔ 3 دن سے زیادہ صرف ایک اور بیوی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو غم منائے۔
اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے ماں کا غم نہیں منا سکتا، کوئی شوہر اپنی بیوی کا نہیں منا سکتا، کوئی اور ماں اپنے بیٹے کا نہیں منا سکتی۔ بس تو یہ سوال ہے کچھ، آپ لکھ لیجئے۔ سوال ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی مفتی صاحب لکھیں۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے سورۃ الفاتحہ کو، سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے، لکھ لیا آپ نے؟ جی لکھ لیجیے۔ تیسرا سوال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 4 ہے سورۃ الفاتحہ کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ ایک بار بتا دیجیے۔ سورۃ الفاتحہ کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ عالم صاحب ایک بار تینوں سوال پھر سے ایک بار دہرا دیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے کیا مدد مانگتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ چوتھا سوال ہے سورۃ الفاتحہ کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اور پانچواں سوال ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے فضائل کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے فضائل کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے فضائل کیا ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تو یہ جواب آپ کو یاد ہونے چاہیے، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔